اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے کہ سفارش ثابت ہے اور سفارش شفاعت کی ذریعے سے گناہوں کی معافی ہوگی، چاہے وہ بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو۔ اس عقیدے میں بھی ہمارے ساتھ معتزلہ حضرات کا اختلاف ہے، اس عقیدے میں اور اس مسئلے میں ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالْمُسْتَفِيزِ مِنَ الْأَخْبَارِ، کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین نیکوکار لوگوں کی شفاعت اہل کبائر کے حق میں مشہور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ معتزلہ حضرات شفاعت کو نہیں مانتے، اور یہ جو اختلاف ہے اس پر بھی مبنی ہے کہ ہمارے نزدیک جب کسی گناہ کی مغفرت، عفو و بخشش شفاعت کے بغیر بھی جائز ہے نا، پہلے ہم نے کہا تھا کہ کوئی گناہ شفاعت کے بغیر بھی معاف ہو سکتی ہے، تو شفاعت کے ذریعے تو بطریق اولا معاف ہوگی اور جائز ہوگی۔ اور معتزلہ حضرات کے نزدیک جب عفو و درگزر بڑے گناہ سے جائز ہی نہیں ہے نا، تو پھر شفاعت کا کیا فائدہ ہوگا، غیر ممکن کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس طرح دوسری جگہ پڑھا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، مشرکین کے حق میں ہے آیت۔ اور پھر جملہ سے شفاعت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ مشرکوں کو شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا۔ اور کفار کی مذمت اور نامرادی کو ظاہر کرنے کے لیے نا یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کو شفاعت نفع نہیں دی گئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عدم شفاعت اور عدم نفع ان کے ساتھ خاص ہو۔ اگر سب کے حق میں آپ مان لینا کہ کسی کو بھی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، پھر تو کافروں کی تقبیح نہیں ہو سکتی اس آیت سے، اور کوئی اعتراض بھی ہم پر نہیں سکتا کہ یار تم مفہوم مخالف سے استدلال کر رہے ہو، یہ ہم مفہوم مخالف کی بات نہیں ہے، کیونکہ شفاعت کی ثبوت پر ہمارے پاس حدیث شریف بھی ہے، جیسے آپ علیہ السلام کا یہ قول ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اور معتزلہ حضرات کیا کرتے ہیں، وہ اس آیت سے استدلال کرتے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس طرح سے بھی استدلال کرتے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ تو حضرات اہل سنت والجماعت اس جیسی آیات کے جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ان آیات کی مفہوم کو آپ تمام لوگوں کے حق میں اور ہر زمانے چاہے وہ حال والا ہو یا کوئی اور ہو اس میں آپ عام مان لینا، پھر تو ضروری ہے کہ یہ کفار کے حق میں خاص ہو، کیونکہ اس طرح سے تمام نصوص میں آیات وغیرہ میں اور احادیث میں تطبیق ہو جائے گی۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے نا تو پھر تطبیق نہیں رہے گی، کیونکہ عفو و شفاعت سفارش یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، سنت شریف سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اور معتزلہ حضرت نے تو اسی لیے انکار بھی نہیں کیا نا، نفس شفاعت کے مجبوراً وہ قائل ہو چکے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سفارش سے زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ رفع درجات ہوگا، ثواب کی زیادتی ہو جائے گی، مگر یہ بات اور یہ تعویل کیا ہے، فاسد ہے، کیونکہ مرتکب صغیرہ کو جب عذاب نہیں ہوگا اور تائب عن الکبیرہ کو عذاب نہیں ہوگا، تو پھر معاف کرنے کا کیا منع ہو جائے گا، عفو کا کیا منع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے نا کہ سفارش والے لوگ کیا کریں گے، جو علماء ہوں گے، صلحاء، اولیاء، شہداء، وہ سفارش گناہ کے معاف کرنے کے لیے بھی کریں گے، رفع درجات کے لیے بھی کریں گے، ثواب کی زیادتی کے لیے بھی کریں گے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مقاصد کے لیے، یا پہلے جنت میں داخلے کے لیے، ذرا جلدی داخلے کے لیے وغیرہ، ان ساری باتوں کے لیے سفارش ہوگی۔ یہی بات بیان کر رہے آگے وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالْمُسْتَفِيزِ مِنَ الْأَخْبَارِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازِ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ بِدُونِ الشَّفَاعَةِ، فَبِالشَّفَاعَةِ أَوْلَى۔ وعندهم کہتے ہیں لما لم يجوز
جب گناہ کو معاف کرنا ہی جائز نہیں توبے کے بغیر تو لم تجز سفارش بھی جائز نہیں ہوگی۔ لنا قوله تعالی ہماری دلیل واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات وقوله تعالی فما تنفعهم شفاعة الشافعین، یہ کافروں کے ساتھ خاص پن اسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة وإلا لما كان للنفي نبعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم معنا۔ اگر آپ اس آیت کو کافروں کے ساتھ خاص نہ کریں نا اور سب کو عام مان لے، پھر تو کافروں کی تقبیح اور یأس و نومیدی کی ظاہر کرنے کے لیے معنی نہیں رہے گا، لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يسم بما يخصهم لا بما يعمهم، اسی جگہ پر ان کے ساتھ خاص کرنا چاہیے عدم نفع کو، نہ کہ عام کرنا چاہیے۔ وليس مراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفي عما عداه حتى يرد عليه أنه إنما يكون حجة على ما يقول بمفهوم المخالفة۔ مفہوم مخالفہ والی جو بات ہے نا ہم پر لازم نہیں آئے گی، کیونکہ ثبوت شفاعت پر ہمارے پاس یہ دلائل بھی ہے نا کہ وقوله علیہ السلام شفاعتی لأہل الكبائر من امتی وهو مشہور، بل الحدیث بباب الشفاعت متواترۃ المعنی، شفاعت کے متعلق حدیث تواتر تک پہنچی ہے۔ واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالی، معتزلہ اس سے استدلال کرتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل من الشفاعة، اس طرح وقوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والجواب جواب اس کا یہ ہے بعد تسلیم دلالت على العموم في الاشخاص والازمان والاحوال انه يجب تخصيصها بالكفار، کہ ان آیت کو کفار کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے تاکہ جمع بین الادلت تمام دوسری آیات اور احادیث کے ساتھ تطبیق ہو جائے، جمع ہو جائے۔ ولما كان اصل العفو والشفاعة ثابتا بالادلة القطعية من الكتاب والسنة والاجماع قال المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب وكلاهما فاسد۔ جب نفس شفاعت ثابت، یہ سفارش ثابت ہے نا، تو معتزلہ نے جان چھڑانے کے لیے بات کر دی کہ دیکھیں عفو کی بات تو صغائر کے ساتھ خاص ہے اور کبائر کے ساتھ تب جب توبہ کے ساتھ ہو، اور شفاعت اس وقت ہوگی جب ثواب کا زیادہ کرنا مطلوب ہو، درجات کا اونچا کرنا مقصود ہو۔ یہ دونوں باتیں فاسد ہیں۔ اما الاول دوسری بات، پہلی بات تو اس لیے نا کہ پہلے ان التائب ومرتکب الصغیرة المجتنب عن الكبیر لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو، کہ تم مرتکب کبیرہ جس نے توبہ کیا ہونا جب تمہارے نزدیک عذاب کا مستحق ہی نہیں ہے تو پھر عفو کا کیا منع ہو جائے گا، صحیح۔ اور اس طرح سے صغیرہ پر تو آپ عذاب کے قائل ہی نہیں ہیں۔ واما الثانی دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ سفارش سے ثواب زیادہ ہوگا، پہلے ان النصوص دالۃ علی الشفاعۃ بمعنى طلب العفو من الجنایہ، کہ آیات سے تو یہی آیا ہے احادیث میں کہ شفاعت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، صرف رفع درجات کی بات نہیں ہے۔